بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، حقوق العباد میں سے ایک اہم حق وہ ماں کا ہے۔ ماں بہت بڑی ہستی ہے، بہت بڑی ہستی ہے، اور ماں کا بہت بڑا مقام ہے۔ فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے جہاں کہیں قرآن میں اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا اور اس کے بعد ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایک اکیلے اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی کو معبود و مسجود نہ بناؤ، کسی کو مقصود و مطلوب نہ بناؤ۔ اور آگے فرمایا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ماں، والدین میں سے ماں بھی ایک حصہ ہے۔ اسی طریقے سے جو ماں ہے اس کی جو تکلیفیں ہیں اللہ نے قرآن میں نماز کو اتنی تفصیل سے بیان نہیں کیا، زکوٰۃ کی تفصیلات نماز میں قرآن میں نہیں ہیں۔ اقیم الصلاۃ آتوا الزکوٰۃ، جبکہ ماں جو مشقتیں برداشت کرتی ہے بیٹے کے لیے وہ تفصیلات قرآن میں آئی ہوئی ہیں۔ مثلاً آتا ہے حملت امہ وہنا علی وہن، کہ ماں اٹھاتی ہے بچے کو 9 مہینے تک کمزوری در کمزوری، وفصالہ فی عامین، اور دودھ چھڑانا 2 سال میں ہے کہ 2 سال تک خون جگر پلاتی ہے اپنے بچے کو، جو جگہ ہے وہ گیلی ہو جاتی ہے اس پہ خود سو جاتی ہے، خشک جگہ پہ بچے کو سلاتی ہے۔ کبھی کبھی تو پوری پوری رات ماں کو بچے کے لیے جاگنا پڑتا ہے، بچی کے لیے جاگنا پڑتا ہے، پخانے پیشاب اس کے دھوتی ہے، اس کو کھلاتی ہے، اس کی ہر چیز کا خیال کرتی ہے۔ تو یہ کیا ہیں؟ ماں کے حقوق ہیں۔ ماں، حکم یہ ہے کہ ماں کی خدمت زیادہ کی جائے اور باپ کی تعظیم زیادہ کی جائے، باپ کی تعظیم زیادہ کی جائے۔ ایک بندہ آیا، اس نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وانا حق بحسن صحبتی، میں کس کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امک، اپنی ماں سے، پھر پوچھا باپ، پھر ماں سے، پھر پوچھا کہا پھر ماں سے، پھر چوتھی دفعہ پوچھا فرمایا کہ باپ سے۔ اس لیے علماء کرام نے لکھا ہے 3 چیزیں کہ حمل اٹھانا، جننا، پھر دودھ پلانا، اس کی خدمت کرنا 2 ڈھائی سال تک، اس میں ماں اکیلی ہے، باپ ان میں سے کچھ بھی نہیں کرتا، لہٰذا 3 حصے جو حقوق ہیں وہ ماں کے ہیں اور چوتھا حصہ جو حق ہے وہ باپ کا ہے۔ تو اس طریقے سے ماں کی خدمت کرنا بڑی شان ہے ان لوگوں کی جو ماں کی خدمت کرتے ہیں۔ مشہور واقعہ آتا ہے کہ کسائی تھا اور ماں کی خدمت کرتا تھا، اس کی وجہ سے اللہ اس کو جنت میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو وقت کے پیغمبر ہیں، جلیل القدر پیغمبر ہیں، اولو العزم پیغمبر ہیں، کلیم اللہ ہیں، ان کا ساتھی بنائیں گے جنت میں ماں کی خدمت کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے نعمان بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے صحابی ہیں، قرآن کی تلاوت تو کر رہے ہیں مدینہ طیبہ میں، اور اللہ نے ان کی آواز کو اتنا بلند کیا کہ جنت میں ان کی آواز آ رہی ہے۔ پیچھے کیا ہے؟ عمل کون سا ہے؟ ماں کی خدمت ہے۔ اسی طریقے سے اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی ہیں، ماں کی خدمت کی ہے جس کی وجہ سے راضی ہو کر اللہ نے کہہ دیا اے ویس، جب جنت میں جا رہے ہوں گے، بڑا پیچھے لوگ ہوں گے، ان سب کو اپنے ساتھ جنت میں لے جا، کیونکہ آپ نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے جو اللہ کو پسند آئی ہے۔ آپ جب بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ آپ کے ہاتھوں کو واپس نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے علی زین العابدین یہ سادات میں سے ہیں، ماں کی اتنی خدمت کرتے تھے، ماں کے کپڑے خود دھوتے، ماں کے سر میں جوئیں خود نکالتے، کھانا خود پکا کے دیتے، اور ماں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا عرب میں لوگ کھایا کرتے تھے، یہ نہیں کھاتے تھے۔ ماں نے پوچھا تو میرے ساتھ کھانا بیٹھ کے نہیں کھاتا؟ کہا اس لیے نہیں کھاتا کہ کوئی بیوٹی
تجھے پسند اور میں کھا جاؤں تو میں گنہگار ہو جاؤں، اس لیے میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتا۔ تو محترم سامعین، میں بھی اپنی ماں کی قدر کروں، آپ بھی اپنی ماں کی قدر کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔